वायरल नाइट या फिर ट्रेंडिंग नाइट, 15 शाबान की रात को हमने क्या बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 15 शाबान की रात इतनी ही खौफनाक होती जितनी हमें बताई जाती है, यानी जो आमाल की लिस्ट हमें दी जाती है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरा साल तो हम इबादत करते नहीं है, ना हमारा कोई इतना मिजाज है कि पूरी पूरी रात जो है वो हम जाए नमाज पे गुजारें। तो जब इतनी बड़ी लिस्ट हमें दी जाती है 15 शाबान की रात को लेकर के, तो वो यंग जनरेशन के लिए या फिर वो लोग जिनके मिजाज बहुत ज़्यादा इबादत के करीब नहीं है, उन लोगों के लिए खौफनाक रात होती है। तो इतनी ये खौफनाक क्यों बना दी जाती है, या ये कह लें कि इसको इतने खौफनाक तरीके से क्यों पेश किया जाता है। आज हम 15 शाबान की रात पर बात कर रहे हैं, और ये बात करना ना रस्म के तौर पर है और ना ही डर के तौर पर, बल्कि समझ के तौर पर है कि हम समझेंगे कि आखिर 15 शाबान की रात है क्या, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसमें से हमने सकून कैसे लेना है। असल चीज़ सकून है। इबादत जो है वो सकून का नाम है, किसी डर का, खौफ का, किसी परेशानी या शर्मिंदगी या किसी रिग्रेट का नाम इबादत नहीं है। तो हम में से बहुत से लोग इस रात को एक अजीब खौफ के साथ गुजार देते हैं। कोई कहता है कि इसमें किस्मत लिखी जाती है, कोई कहता है बख्शिश सिर्फ इसी रात को होती है, और कोई डरा देता है कि अगर ये काम ना किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और न्यू जनरेशन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि ये रात रहमत है या प्रेशर है। अब मतलब जिस रात को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर एक हदिया दिया है, एक तोहफा दिया है, एक गिफ्ट किया है उम्मत मुस्लिमा को, आजकल मजहबी लिफाफे में लपेट कर एक प्रेशर के तौर पर दिया जाता है। यानी कि गलत नैरेटिव है जो कि एक मजहबी लिफाफे में पैक करके हमें दे दिया गया कि भाई इस रात पूरी एक लिस्ट दे दी जाती है कि अगर ये सब कर लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम कामयाब हो, अगर ये सब नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि तुमने ये रात ज़ाया कर दी। यानी एक डर, एक खौफ, एक प्रेशर जो है वो यंग जनरेशन को दे दिया गया। अब वो बेचारे जो पूरे पूरे साल यानी कि इबादत जिनका मिजाज नहीं है, जो जुम्मे जुम्मे को मस्जिद में जाते हैं या सिर्फ ये कह लें कि रमज़ान को ही मस्जिदों का रुख करते हैं, अब वो एक रात में इतनी इबादत कैसे करेंगे जिनकी इस्ताअत ही नहीं है इबादत करने की। तो उनके लिए तो ये डर होता है कि अगर ना की तो फिर हम रहमत से महरूम हो जाएंगे, और कर वो पाते नहीं है। तो ये रात को रहमत के बजाय एक प्रेशर बना करके डिलीवर कर दिया गया है। तो अब असल है क्या, ये एक गलत नैरेटिव है जो बहुत फैल चुका है कि 15 शाबान की रात एक मैजिकल रात है जहां चंद खास आमाल कर लो तो पूरा साल रीसेट हो जाएगा। यानी कि जितने आपने गुनाह किए, जो किया, वो भी सब रीसेट हो गया, और बस अब पुरसकून होकर के अगली 15 शाबान तक जो है ना तुम यानी कि जो मर्जी करते फिरो, क्योंकि इस रात तो मगफिरत हो गई है पिछले तमाम गुनाहों की, हर चीज़ की। अब अगले साल के लिए जो है ना, मतलब एक रात जो है ना इसको जनूनी तरीके से गुजार लो, जैसे मर्जी जागो, जो मर्जी करो, लेकिन बस ये लिस्ट है इसको कंप्लीट कर लो ताकि आपका पिछला रीसेट हो जाए और अगले के लिए जो है ना आप फारिग हो। अब तो देखिए ये ना तो कोई मैजिकल रात है, और ना कोई यानी कि इसमें ऐसा कोई वादा है कि भाई इस रात जो कर लिया पिछला रीसेट हो गया। अब आगे तौबा के भी कुछ कायदे कानून हैं, उनके बगैर तौबा भी कबूल नहीं है। मेरा मकसद किसी को डराना या पीछे हटाना नहीं है, मेरा मकसद एक रियलिटी है जिसको सामने लेकर आना है। लेकिन ये सोच हमें इबादत से नहीं, एक बिजनेस डील की तरफ लेकर जाती है, और इस्लाम किसी डील का नाम नहीं बल्कि एक ताल्लुक का नाम है। यानी कि अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक का नाम इस्लाम है। ये कोई डील नहीं है कि भाई अब सेल लग गई है और आ जाओ और उसके बाद फिर जो है ना आप वैसे के, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही इस रात में इतना प्रेशर लेना है कि अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर बर्बाद हो गए और कोई फायदा ही ना हुआ, कोई रिग्रेट यानी कि ले लिया हमने। तो असल चीज़ इसमें क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने तरीका देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। वैसे तो हमने पूरी ज़िंदगी फॉलो करना होता है,
لیکن جو لوگ پوری زندگی میں اس چیز کو نہیں لے کر چل پا رہے، لیکن چند خاص دنوں میں جن کو وہ ایونٹس کے طور پر لے کر چلتے ہیں، یعنی کہ شعبان ہے، رمضان ہے، یا یعنی اس طرح کی جو راتیں ہیں، تو اس میں بھی کم از کم یہ ہے کہ وہ چلو ایک رات ہی صحیح، جب وہ اپنے رب کے دروازے پر آئے ہیں تو کم از کم وہ اس ایک رات میں صحیح طریقے سے عبادت کر لیں۔ اگر یہی عبادت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ ہو سکتا ہے اسی ادا کی برکت سے اس کی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لے۔ ایک پورا سال عبادت کے لیے دل نہیں جھکتا، مزاج نہیں جھکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی رات کو ہم آ بھی گئے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر اس رات میں ہم نے غلط یعنی کہ فارمیٹ کے اوپر چلے جانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ جب اس رات عبادت کرتے تھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی مخصوص لسٹ صحابہ کو نہیں دیتے تھے، ایک خاموشی عاجزی کے ساتھ اللہ کے ساتھ رجوع ہوتا تھا، توبہ استغفار ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی اس رات کو نہ کوئی شور شرابہ کیا، نہ ہی کوئی کسی کو خوف زدہ کیا، بلکہ شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کیا اور شعور کے ساتھ عبادت کی۔ اس میں کوئی خاص لسٹ نہیں ہے، کوئی خاص نفل نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ آپ کو جو یعنی کہ آتا ہے پڑھنا، آپ وہ سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اتنا کافی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایک رات کی محتاج نہیں ہوتی۔ 15 شعبان کی رات کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، 15 شعبان کی رات ایک ریمائنڈر ہے۔ ریمائنڈر اس چیز کا ہے کہ اپنے دل صاف کرو، رشتے درست کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ بغیر پینک کے۔ آج ہم ہر چیز کو ایک وائرل ایونٹ بنا دیتے ہیں، ایک ٹرینڈنگ نائٹ بنا دیتے ہیں، اور اگلے دن پھر سب ویسے کا ویسا۔ اللہ تعالیٰ کنسسٹنسی دیکھتا ہے، کیلنڈر ڈیٹس نہیں دیکھتا۔ یعنی آپ نے کیلنڈر ڈیٹ میں یعنی کہ مینشن کر دیا یہ جو ہے شب قدر ہے، یہ جو ہے نا شعبان کی 15 کی رات ہے، یہ رمضان ہے، یہ عید ہے، یہ بقرعید ہے، یعنی کہ آپ نے کیلنڈر، اللہ تعالیٰ کیلنڈر نہیں دیکھتا بلکہ کنسسٹنسی دیکھتا ہے۔ تو کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا مستقل طور پر یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس رات میں خاص طور پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اپنے جو دل کے دکھ ہیں، غم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں کو بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل طور پر جڑنا بہت ضروری ہے، اور اس رات میں اہم اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس رات کو اہمیت دی، اس رات میں عبادت کی، صحابہ نے کی، اس وجہ سے ہم نے بھی اس رات کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس رات میں تھکے ہوئے ہیں یا کنفیوزڈ ہیں کہ کیا عبادت کریں کیا نہ کریں، اور خواتین کے ساتھ تھوڑے الگ طریقے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہوتی ہیں، ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، آپ نے اگر کچھ بھی نہیں کیا، آپ خالی دل کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے سامنے کہ اللہ میں آئیے آپ کے سامنے آ گئی ہوں، آپ کے سامنے آ کے میں عاجزی کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں، تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پرفارمنس نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تمہیں واپس بلا رہا ہے بہانے بہانے سے اپنی طرف کہ کوئی رات ایسی ہو کہ جو صبح کا گناہگار ہے وہ شام کو آئے اور توبہ کر لے، توبہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات کریں۔ اگر آپ یعنی کہ کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی کہ جیسے نوافل کا اہتمام ہے یا بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جس کو روانی نہ ہو تو اس کو قرآن پاک کا پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، اور جو بندہ یعنی کہ نماز پڑھنے کی طرف اس کا یعنی کہ میں کوئی راستہ نہیں دے رہی ہوں نماز اور قرآن سے نکلنے کا، میں جسٹ ان لوگوں کو یہ بات اس خوف سے نکالنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ہم کو پڑھنا نہیں آتا، یا ہم اتنے سپارے ہم پڑھ نہیں سکتے، یا ہم اتنے نفل جتنی وہ لسٹ دی جاتی ہے ہم وہ پڑھ نہیں سکتے، تو ہم تو یعنی وہ ایک ریگریٹ لے لیتے ہیں کہ ہم تو کمتر ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پرفارمنس نہیں مانگ رہا، آپ سے ایک تعلق مانگ رہا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ جسٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں، ایک کنیکشن اپنے دل کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے
وہ آپ نے یعنی کہ جوڑ لیا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اصل جو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے وہ یہ کنیکشن ہے. تو اس کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر 15 شعبان کی جو رات ہے، یہ جو باتیں میں نے اس سے ریلیٹڈ جو کی ہیں، اگر یہ آپ کے دل کو لگی ہیں اور آپ کو یعنی کہ ہلکا کر گئی ہیں، ہلکا اس طور پر کر گئی ہیں کہ یعنی کہ جو خوف تھا، جو فیئر تھا کہ ہم یہ نہیں پڑھ سکتے یا اتنا نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو جسٹ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، میری حاضری قبول کر لے اور میں تیرے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، میرے اس تعلق کو تو توجہ دے اور اپنی رحمت میری طرف ڈال دے. بس اتنا آپ نے کر لیا تو اتنا بھی کافی ہے آپ کے لیے. یہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی رات ہے. تعلق ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کے حساب سے ہوتا ہے. جو آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ رکھیں، روئیں دھوئیں، مانگے، خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے. بغیر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں مانگ رہا کہ آپ اتنے نفل پڑھو پھر آ کے مانگو، اتنے قرآن پڑھو پھر آ کے. دیکھیں نماز، قرآن، نوافل ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یہ مانگنا مستقل ایک عبادت ہے. اس پر مانگنے پر آپ کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، خوب مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، استغفار، تسبیحات جو بھی آپ کر سکتی ہیں، جتنے نوافل آپ پڑھ سکیں، جو قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ وہ سب کریں. بس کنیکشن مضبوط کریں. اس پوری یعنی کہ ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ ایک ڈر اور خوف سے نکالنا ہے. کوئی مخصوص اعمال نہیں، کوئی مخصوص لسٹ نہیں، کوئی مخصوص طریقہ نہیں. بس یہ ایک رات ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیں اور اس کی مخلوق کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. بس یہ ایک میسج ہے میرا اس ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہو، اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور میرے لیے بھی یہ چیز صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا یہ یوٹیوب چینل کے ریفلیکشن کے نام سے ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا. اس چینل پر میں اپنی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.